12واں پارہ. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اسے چھپ سکیں. خبردار کہ جب یہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے، اور وہ تو ان کے رازوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اب دیکھیں ہمارا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. اور وہی رزق ہے نا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں صبح اور شام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ ہمارا رزق بھی اللہ کے ہی ذمے ہے، ساری جانداروں کی طرح، سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح. تو ہمیں رزق میں برکت کی دعائیں بھی کرنی ہے. اور اس دفعہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں ہم نے جب رزق میں کشادگی کی دعاؤں کا آپ سے PDF شیئر کیا تو اس میں آپ نے پہلی ہی یہ والی آیت ہی دیکھی ہوگی جو اس کارڈ کے پہلے لکھی ہوئی ہے. حصول رزق سے بہت ساری دعائیں ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کو رمضان میں بھی اپنی دعاؤں کو شامل رکھیے گا، اپنے رزق میں برکتوں کے لیے اور حلال و طیب رزق کے لیے. اپنی اولاد کے رزق میں برکت کی دعا مانگے گا، اپنے بڑھاپے میں بھی اپنے وسیع رزق کی دعا مانگے گا، اور اپنے رزق کے ذریعے بھی استغفار کی دعا بھی مانگے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا اور ہمارے رزق میں برکتیں بھی عطا کرے گا. اور جن کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی کہ ہر وہ مخلوق دنیا میں جو کہیں بھی پائی جاتی، زمین کے تہوں میں، آسمان کے کناروں پہ یا سمندر کے تہوں میں، جہاں جہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق آباد ہے، وہ سب ٹھکانوں کو جانتا ہے اور وہیں پر ان کا من پسند کھانا ان کو وہاں دیتا ہے نا. کتنی مزے کی بات، یعنی کہ شیر کو کبھی سبزی کھانے کو تو نہیں دیتا، وہ گوشت نہیں ملتا ہے کھانے کے لیے اس کو، ہے نا. اللہ تعالیٰ جس کو جو کھانا ہوتا ہے اس کو وہی کھلاتا ہے، اور سب کچھ ایک صاف کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہر چیز ایک دفتر میں، ایک کھلی کتاب میں، ایک رجسٹر کے اندر ہر کچھ لکھا ہوا مینٹین ہے کہ فلاں رزق جو ہے فلاں کو ملے گا، اتنا ملے گا، آج ملے گا، کل ملے گا، کب ملے گا. ایوری تھنگ از ریٹن ڈاؤن، ایوری تھنگ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر جب اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان جب بنا لیے تو 7ویں آسمان پر پانی بنایا، اور پانی پر پھر اپنا عرش بنایا، اور پھر اس عرش کے اوپر سب سے جو انتہائی بلند و بالا جگہ ہے، پھر یعنی کہ وہاں پھر وہ مستوی ہو گیا. پھر اللہ نے باقی چیزوں کو تخلیق کیا. کائنات کی تخلیق کا بھی ایک خاص مقصد رکھا اس نے، جو تخلیق ہمیں آج نظر آتی ہے اور جس طرح ساری مخلوق دنیا میں موجود ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دنیا کی تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہے، بلکہ اپنا عرش بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو کسی کے پھیرنے سے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور نوازنے کے بعد اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہوتی تو ہم بہت ہی خوش رہ رہے ہوتے ہیں، مگر جب جیسی نعمتیں چھننے لگتی ہیں تو پھر ہمیں اس مایوسی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اس کو نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میری تو ساری مصیبتیں دور ہو گئیں. یعنی کہ پھر وہ اپنی مصیبتوں کو یاد ہی نہیں کرتا کہ کبھی وہ آئی بھی تھی میرے اوپر. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگ جاتا ہے. اور اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار لوگ ہیں. یعنی کہ وَصَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، 2 کوالٹی، یعنی کہ نیک عمل صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج ہم نیک عمل کو اپنی صبر کے ساتھ جوائن کر کے بھی دیکھیں گے. یعنی کہ پہلے ہم نے نیک عمل کو استغفار کے ساتھ جوائن کر کے دیکھا تھا، اب ہم نیک عمل کو اپنے صبر کے ساتھ جوائن کر کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے وہی لوگ ہیں جو نیک عمل کے ساتھ صبر بھی کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. یعنی کہ صبر و عمل الصالحات ہوگا جبھی مغفرت اور اجر کبیر بھی ملے گا. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو گئے، وہ کہیں گے کہ اس شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا، یا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز کا حوالہ دار تو اللہ ہی ہے. یہ اصل کارساز تو، اصل چیزوں کا مالک، اصل چیزوں کو دیکھ بھال کرنے والا تو اللہ کی ذات ہی ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود لکھ لی ہے، انہیں خود ہی بنا کے لکھ کے لے آیا ہے؟
کہو کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو اس جیسی کوئی گڑھی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ. یعنی اوپن چیلنج ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نہیں نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لی تھی، صحابہ کرام نے لکھ دی ہے بعد میں، یا کوئی اور آ کے لکھا پڑھا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اوپن چیلنج ہے، کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی بنا لاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ کے سوا جن جن کو تم مدد کے لیے پکار سکتے ہو ان کو بھی بلا لو. یعنی اگر تم آ کے تم چاہتے ہو اور لوگوں کو بلانا، تم کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، یعنی فرما بردار ہو، مان جاتے ہو؟ تو جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پل ہم انہیں یہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب کچھ جو ہے ضائع ہو گیا، اور اب ان کا سارے کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، یعنی کہ سب کچھ کیا کرایا ختم ہو گیا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اور آ گیا. اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی تھی اور موجود بھی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آئی تو اس سے پہلے وہ کتاب موجود بھی تھی، اس کو لوگ پڑھتے بھی تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو پھر اس کو کون انکار کر سکتا ہے اس کتاب کا جو اب آئی ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. یعنی کون ایمان لائے گا اس کے اوپر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائے گا. یعنی کہ پہلے کی پہلے بھی کتابیں آتی تھیں، ایسا نہیں کہ دنیا میں پہلی کتاب ہی آئی تھی، اس سے پہلے کئی کتابیں آ چکی تھیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وہی لوگ اس پہ ایکسیپٹ کریں گے جو مان جائیں گے. اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گڑا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور ان راستوں کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ٹیڑھا بھی کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرے عذاب کا مزہ دیا جائے گا، یعنی کہ دوہرا عذاب، ایک خود بھٹکنے کا، دوسروں کو بھٹکانے کا بھی. وہ نہ کسی کے سن ہی سکتے ہیں اور نہ ہی خود ہی میں کچھ سوچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا. یعنی کہ سب کچھ جو بنا رکھا تھا، فلاں چھڑا لے گا، بچا لے گا، کسی کے جھنڈے تلے چلے جائیں گے، یا جو بھی سوچ رکھا تھا میں یہ کہہ دوں گا، میں وہ کہہ دوں گا، وہ سب کا سب جو ہے وہ اس وقت ہوا ہو جائے گا. کوئی شک نہیں کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہنے والے ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے. اب دیکھیں، اب نیک عمل کے ساتھ ایک اور اضافہ ہو گیا یہاں پر، وہ کیا ہے؟ عمل الصالحات کے ساتھ وَأَخْبَتُوا، اور اللہ کے ہی ہو کے رہنے والے. اخبات کہتے ہیں بیسیکلی کہ انسان اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا ہو، اپنی عمل صالح کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہو، اس کو ہمیشہ رب کا تقرب پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، تو وہی جو ہے وہ نیک عمل کر کے اپنے عمل کو بچا بھی سکتا ہے. یقیناً وہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا اور بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہاں سے جو ہے قوموں کے واقعات کچھ جو ہے شروع ہو رہے ہیں کہ ڈفرنٹ قوموں کی طرف انبیاء جب گئے تو انہوں نے کیا جواب دیا لوگوں نے. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. میں نے تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آ جائے گا. جواب میں ان کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا کہ بولے، تمہاری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو، بس ایک انسان ہی ہو ہمارے جیسے. نہیں کہ تم کہاں سے نبی بن گئے، تم تو ہمارے جیسے ہی دکھتے ہو، ہمارے جیسے ہی لگتے ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس کچھ ہی لوگوں نے جو ہمارے ہاں کمزور تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، کچھ تو لوگ تمہارے پیچھے بھی چل پڑے ہیں. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی کہ تمہارے پاس کچھ ایکسٹرا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. یعنی کہ ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تم جھوٹ ہی بول رہے ہو. اس نے کہا کہ اے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنی رب کی طرف سے کھلی نشانی پر تھا، کھلی دلیل پر تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم مانا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے پر مسلط کر دیں؟
یعنی کہ کچھ نہ سمجھ میں آئے، کچھ نہ مانو، پھر بھی تمہیں جو ہے تمہیں سر پہ ڈال دیں ہم۔ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، اور وہ آپ ہی آپ رب کے حضور میں جانے والے ہیں، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا۔ آخر ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو روک سکو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، یعنی کہ اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو ٹائم لمٹ کراس کر چکی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم پہ پیغام پہنچایا، ان کو نصیحت کرتے رہے مسلسل، اور ہر طرح سے ہر اینگل سے انہوں نے بات بتائی لوگوں کو، مگر بات سمجھنا چاہیے تو پھر کیا ہے، اب حجت تمام ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو بھی خیر خواہی نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ذمہ ہوں، یعنی کہ جھگڑے کا فیصلہ ہی کر دو، یعنی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اگر میں نے گڑھ لیا ہے تو یہ میرے اوپر ہی ذمہ داری ہے نا کہ میں نے اس پہ گناہ سمیٹا، تمہاری تو کوئی بھی نہیں ہے، چھوڑو تم۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، اب یہ ڈوبنے والے ہیں، یعنی سب کے سبب ڈوب جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اسی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، یعنی کیا دیکھتا تھا کہ یہ کون سی کس جگہ کشتی چلائیں گے، یا تو کوئی سمندر بھی نہیں ہے، یہ سوکھے میں ریت میں کشتی چلائیں گے اپنی۔ اس نے کہا اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، یعنی کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ بے وقوف ہیں ہم لوگ، تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے ہی ایک دن، عنقریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے ہی کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے، اس کا ٹھہرنا بھی، اور میرا رب غفور الرحیم ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آپ دیکھیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ وہ دعا ہے جو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، تو آپ اس کو گاڑی میں داخل ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی سواری پہ سوار ہونے کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی برکتیں تو ہم پہلے بھی بہت زیادہ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ قرآن کی ابتدا میں بھی، اور آپ نے آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں بسم اللہ خود جو ہے بہت ہی برکت کے الفاظ ہیں، جس پہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ کے ساتھ ہی ہم اپنے گھر کے دروازے بھی بند کریں، جیسے اگر ہم گھر میں لائٹ آف کرتے ہیں رات کو سوتے وقت تو وہ بھی بسم اللہ کہہ کر بند کر دیں، جیسے چراغ بجھانے کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ بسم اللہ کہتے تھے۔ اور اس طرح اگر برتنوں کو ڈھانکنے کا حکم ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ برتن کو بھی ڈھانک کر کے رکھ دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ اسی رات میں ایک وبا اترتی ہے جو کسی کھلے برتنوں میں گھس جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے بندوں کو لگ جاتی ہے، تو اس لیے بسم اللہ جو ہے آپ دیکھیں ہماری تمام دعاؤں کی ابتدا میں بسم اللہ موجود ہے، بسم اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں آئیں گی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے اور بہت سے کاموں کے آغاز میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ کی بہت ساری برکات ہیں، اور اس کو واقعی محسوس کریں تو انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں محسوس ہوں گی۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا،
نوح السلام نے پکار کر کے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں بھی ابھی ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی خود نیک نہ ہو انسان تو والدین کی نیکیاں بھی بچا نہیں سکتی۔ حکم ہوا کہ اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جو تھی وہ جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو گئی ظالموں کی قوم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا، کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، جس کی حقیقت تم نہیں جانتے کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ کس طرح بری صحبت میں پڑتے کہ برے لوگوں میں برے جو ہے وہ کردار کا حامل بن گیا، تو اس لیے وہ مان کے ہی نہیں دے گا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی انبیاء اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں، نوح علیہ السلام کے واقعے سے پہلے بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، انہوں نے غلطی کی، اپنی توبہ کی، دعا مانگی، یہاں بھی نوح علیہ السلام آگے دعا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کی، اور پھر اس کے جیسے ہی جب نادم ہوتے پھر شرمندہ ہو گئے اس بات پہ۔ یونس علیہ السلام نے بھی جب ہم نے بھی واقعہ پڑھا کہ ان کی قوم کو بچا لیا گیا، اور آگے جا کے دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کو جب سزا ملی تو انہوں نے جو ہے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس طرح نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر، تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ اور استغفار خصوصاً جب گناہ ہو جائے، غلطی محسوس ہو جائے، فوراً کر لینا چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بعد میں کر لیں گے استغفار توبہ۔ کیا کہتے ہیں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے، وہ چیز جو تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تم پر اور اس گروہ پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جن کو ہم نے کچھ مدت کی سامان زندگی بخش دیا ہے، اور انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کہ بعد میں جو لوگ انہی میں سے جو ہے وہ ڈیویٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، اور انجام کار متقیوں کے حق میں ہی بہتر ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے میری قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرح مت پھیرو۔ یعنی کہ توبہ اور استغفار سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان برسائے گا پانی، زمین اگائے گی آپ کی فصلیں، اور خوب خوب خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے توبہ اور استغفار سے۔ آج ہم استغفار کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے، اور تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، تم پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی میں شریک کر رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب میرے خلاف اپنی کوئی کسر، یعنی کوئی جو کام کر سکتے ہو وہ اپنی کسر کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے رب کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور رسولوں کی بات نہ مانی،
اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ اور کیا کہا؟ فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، لہٰذا تم اسی سے معافی چاہو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے۔ یعنی کہ نیک عمل میں استغفار کے ساتھ آج دعا بھی ایڈ ہو گئی اس کے اندر، یعنی کہ اب ہم نیک عمل کرتے ہوئے کیا سوچیں گے کہ ہمیں کس طرح اللہ کے قرب کا کام کرنا ہے، کس طرح صبر کرنی ہے، کس طرح استغفار کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنے لیے توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں دعائیں بھی کرتی جانی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے شخص تھے جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تم جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں شک و شبہ ہی ہے اور ہمیں اس نے بے چین کر رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پہ غور کیا؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانی رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت بھی مجھ کو نواز دی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس سے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ آخرکار جب ہماری فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا رب ہی دراصل طاقتور اور زبردست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو آ لیا اور وہ اپنی بستیوں میں دھرے کے دھرے رہ گئے، گویا کہ کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، اور سنو، وہ دور پھینک دیے گئے قوم سمود۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا کہ تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی کہ صحیح مہمان نوازی یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے مہمانوں کے لیے پورا کا پورا کھانا لا کے پیش کر دے، پوچھتے نہ پھرے کہ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم، یا آپ یہ کھائیں گی کہ نہیں کھائیں گے، تاکہ لوگ منع ہی کر دیں۔ اور یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے مہمان نواز تھے، لا کے انہوں نے پورا کا پورا بچڑا سامنے رکھ دیا اور پورا پیٹ بھر کے دل بھر کے جب تک جتنا کھانا ہے کھا لیں۔ اصل ضیافت اور اصل مہمان نوازی تو یہی ہوتی ہے نا کہ مہمان کے سامنے دل کھول کے سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کھانے پر ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے تو ان کو شک ہو گیا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھیں، وہ سن کر کے ہنس دیں۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی کہ ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو چکی ہوں، یعنی بہت زیادہ بڑھی ہو گئی ہوں، کم از کم 90s کی ان کی ایج تھی، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ بھی 100 کے عمر میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقین اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم بھی تو کیا دعا کرتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر، اور ہمارے درود شریف میں یہ الفاظ شامل ہے نا، آل ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اور اہل بیت کی ان کی شان ہماری درود شریف میں بھی رکھ دی ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، اے ابراہیم اس بات سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی اور کے پھیرنے سے پھر نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی ان مہمانوں کے آنے سے وہ مصیبت پڑ گئی۔
اس قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے وہ ایسی ہی بدکاریوں میں مبتلا تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو. کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں، کوئی عقل والا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے؟ انہوں نے تو جواب دیا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہومو سیکچوئل تھے، یعنی کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا اس کے اندر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ عمل قوم لوط ہے، یعنی کہ لوگ اسی میں مبتلا ہو جائیں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے لوگ مبتلا ہیں اس میں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے تھے کہ مردوں میں یہی ایک چیز ہے جو زیادہ لوگوں کے مبتلا کرنے کا باعث بنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو عمل قوم لوط کرنے والا ہو. اور 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے. تو عمل قوم لوط کرنا جو ہے وہ لعنت زدگی کے کاموں میں سے ہے، اور خصوصاً انسانوں سے کرنے والے تو لعنت زدگی والے کام ہے ہی، پھر جانوروں سے کرنا یہ بھی لعنت زدگی ہے. اس کے علاوہ کوئی کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ اس پہ حد بھی جاری ہو جانی چاہیے، کوئی کنوارا مرد بھی کسی مرد کے ساتھ کرے تو اس پر بھی حد جاری کی جانی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ کہا کہ سب کو جو فاعل و مفعول دونوں جو کرنے والے ہیں اور کیے جانے والے ہیں دونوں کو یہ قتل کر دو، یعنی کہ اکٹھا ان کو سنسار کر دیا جائے، ان کو سارے عذاب ان پہ اکٹھے کر دیے جائیں. یعنی کہ اسلامک لا جو ہے ایسی عمل کو جو ہے وہ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جا سکتا کہ جس کے تحت یہ کہا جائے کہ ہمارے ہاں لیسبینز یا گیز جو ہے اس کے لیے آزادی جو دل چاہے کرے. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی قوم کس بات پہ ڈٹی ہوئی تھی کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہمیں عورتوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو مرد چاہیے ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا ان کے کہتے ہیں نا کہ بے غیرتی جب انسان کی انتہائی حد پہ پہنچ جاتی تو وہ کھلا کھلا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کیونکہ وہ بھی اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، یعنی کہ ان کی محبتیں اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھیں. تو ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، تھوڑی ہی دیر رہ گئی، ان سب کا انجام ہونے ہی والا ہے. جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پہ پکی ہوئی مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسائے، جس میں سے ہر پتھر تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ تھا، یعنی کہ پتا تھا کس کے سر پہ گرے گا یہ، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ بھی دور نہیں ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر اس کو ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آ جائے گا جس میں عذاب تم سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی پھر دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال تمہارے اوپر میں کوئی نگران کار نہیں ہوں. اب دیکھیں ہر قوم کی کوئی نہ کوئی خاص چیزیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہے اس میں، اور اس میں قوم شعیب کی کیا خاص چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں ذخیرہ اندوزی اور چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور ان کا صحیح ناپ تول نہ کرنا، یہ چیزیں ان کے اندر بہت تھیں. اس کی وجہ بھی کیا بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ حلال میں سے برکتیں نکال دیتا ہے اگر ان چیزوں میں اس قسم کی چیزیں شامل ہو جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ اب دیکھیں عموماً نماز کا تانا بہت دیا جاتا ہے نا کہ دیکھیں بڑے نمازی ہم نے، دیکھیں بڑے ہم نے اللہ والے، ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں گے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا مال بھی نہیں خرچ کر سکتے. ہم بھی یہ کہتے ہیں نا آج کہ ہماری مرضی، ہمارا مال ہے، جہاں دل چاہے کریں، لٹائیں پھینکیں جو بھی کریں، بس تم ہی ایک بڑے ہی بردبار اور ہدایت والے انسان رہ گئے، یعنی کہ تم ہی زیادہ عقل مند ہو ہمارے درمیان، ہم سب انتہائی بے وقوف لوگ ہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں کچھ اچھا رزق عطا کر دی، یعنی کہ مجھے باقاعدہ نبوت دے دی، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تمہیں روکتا ہوں تو اس پہ خود عمل کروں، یعنی خود بھی میں وہی کروں جو تم سے تمہیں روک رہا ہوں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے. اب دیکھیں مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ خود رک جائے کسی کام سے، پھر دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے نا. اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار تو اللہ کی توفیق پر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے خاص طور پر انسان اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا ہے کہ اللہ توفیق دیتا رہے مجھے نیک کام کرنے کی.
اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میری قوم میرے خلاف تمہاری ہر درمی کہیں اس حالت تک نہ پہنچ جائے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اب دیکھ رہے اس آیت کی ریپیٹیشن ہے اس سورت کے اندر بار بار۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، تمہاری برادری نہ ہوتی ہم تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، تمہارا تو اتنا بلبوتا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو جاؤ، یعنی کہ تم ہم پر غالب آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائیوں، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے اللہ کو بالکل ہی پیچھے ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے سے کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے سے کام کرتا رہوں گا، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو سخت دھماکے نے ایسا آ پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یعنی کہ سخت عذاب آواز کا آیا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی آواز کی شور سے ہی مر گئے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود دور پھینک دیے گئے تھے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں تک اپنا ٹاپک مکمل کر لیا ہے آج، انشاءاللہ پھر ہم کل جو ہے باقی سورہ ہود مکمل کریں گے، اور کچھ ہم اور استغفار کی آج دعا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بہت استغفار کی بات آ رہی ہے بار بار۔ ایک جو ہم سید الاستغفار کہتے ہیں جس کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت عالم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر على كل شيء قدير لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔